السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے فائنلز کی تیاری بھی اچھی جا رہی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کامیاب بھی کرے۔ تو چلیں اب ہم اپنا لیکچر نمبر جو 19 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے اوپن کر لیتے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 19 کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The 1956 Constitution۔ 1956 کا آئین۔ اب طویل غور و فکر کے بعد 1956 کا آئین منظور ہوا۔ اس نے عبوری دستور کی جگہ لے لی۔ اس میں 234 مضامین اور 6 شیڈول ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے لاسٹ میں بھی کیا پڑھا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر اس کے بعد اس کی منظوری بھی دے دی گئی۔ پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور عبوری دستور کا واضح اثر تھا۔ پھر اس کی خصوصیات، فیچرز کیا تھے اس کے: پارلیمانی نظام، ایگزیکٹو اتھارٹی صدر کے سپرد ہے، جس نے وزیر اعظم کے مشورے پر اس کا استعمال کیا، سوائے ان امور کے جو ان کی صوابدید تھی۔ صدر کے پاس رسمی فرائض تھے اور وہ محدود اختیارات استعمال کرتے تھے۔ صدر کی عمر 45 سال مسلمان اور قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے اہل ہوگی۔ وہ قومی اسمبلی این اے اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہونا تھا۔ نیکسٹ ہے پرائم منسٹر، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کا تقرر صدر کریں گے۔ صدر انہیں اس وقت تک نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ انہیں یہ یقین نہ ہو کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ صدر اس کا واحد جج ہوگا۔ وہ وزیر اعظم سے اپنی حمایت کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کابینہ اجتماعی طور پر این اے کی ذمہ دار تھی۔ وزیر اعظم کابینہ کے تعاون سے حکومت کے سربراہ تھے۔ ون ہاؤس پارلیمنٹ، قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا واحد ایوان تھا جس میں رکنیت کی حاصل خواتین کے لیے 300 سے 10 نشستیں تھیں۔ نمائندگی کے لیے اصول کا برابری کا اصول منایا گیا۔ عام نشستوں کے لیے براہ راست انتخابات کا طریقہ بنایا گیا تھا۔ تمام قانون سازی کے اختیارات کو این اے کے ساتھ آرام دیا گیا۔ صدر بلوں کو واپس مسترد یا دستخط کر سکتے ہیں۔ عام اخراجات کے مانیٹری بلوں کے بارے میں این اے کے پاس تمام اختیارات تھے، لیکن وہ اکٹھا فنڈ لسٹ پر ووٹ نہیں دے سکے۔ صدر ججوں، فیڈرل جو سروس کمیشن وغیرہ کی تنخواہوں کو کنسولیڈیٹ فنڈ کے ذریعے ادا کرنا تھا۔ این اے ایگزیکٹو کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ فیڈرل سسٹم۔ پھر آئین نے 3 فہرستیں فراہم کی: وفاقی، صوبائی اور ہم آہنگی۔ اب یہ آپ کو شارٹ میں بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ فیڈرل سسٹم میں جو آئین نے 3 فہرستیں فراہم کی وہ کون کون سی تھی؟ تو اتنا ایزی اس کا آنسر کیا دے سکتے ہیں آپ کے؟ وفاقی، صوبائی اور ہم آہنگی، ٹھیک ہے۔ پھر وفاق پاکستان میں 2 صوبے تھے۔ اب یہ بھی آ سکتا ہے کہ وفاق پاکستان میں کتنے صوبے تھے؟ 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے؟ تو آپ نے کیا آنسر دے دینا ہے اس چیز کا؟ 2 تھے۔ اب ہے صوبائی ڈھانچہ۔ اب کیا اسٹرکچر تھا اس کا؟ صوبائی سطح پر اسمبلی منتخب ہوئی۔ پارلیمانی نظام، گورنر کی برائے نام ہیڈشپٹی کے تحت اصل اختیارات وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کو دیے گئے تھے۔ مرکز کے پاس کچھ اوور رائڈنگ طاقتیں تھیں اور کچھ ہنگامی طاقتیں بھی۔ وہ تھیں جو 191 حصے تھے۔ بیرونی یا داخلی وجوہات کی بنا پر سلامتی یا معاشی زندگی کو خطرہ تھا۔ پھر جو صوبوں میں آئینی بحران آیا۔ اب آزاد عدلیہ۔ مرکز کی سطح
پر اعلیٰ عدالت عظمیٰ تھے، پھر صوبوں اور ماتحت عدالتوں میں ہائی کورٹس قائم کی گئیں۔ اعلیٰ عدالتیں آئین کی ترجمانی کی طاقت رکھتی ہیں، وہ حکومتوں کے مابین تنازعات کو سن سکتے ہیں، وہ شہریوں کے قانونی حقوق کے محافظ تھے۔ پھر ہے بنیادی حقوق، کیا رائٹس تھے اس کے؟ شہری اور سیاسی حقوق پاکستان کے عوام کو دیے گئے تھے، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں انہیں معطل کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کی پالیسی کے رہنما اصول، ان اصولوں سے پالیسی سازی کے لیے رہنما اصول موجود تھے۔ مقاصد کے حل کے اصولوں کو وہ تعین کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ دوسرے اصولوں میں اسلامی طریقوں، لوگوں کی فلاح و بہبود، عدم تفریق اور بنیادی ضروریات کی تکمیل وغیرہ کے ضامن شامل ہیں۔ اسلامی کریکٹر، اب اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ تھا۔ مقاصد کی قرارداد پیشکش تھی، دیگر اسلامی شقیں اصول کے اصول تھے۔ اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لایا جائے گا۔ قوانین کی جانچ پڑتال کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جانا تھا۔ ان کے مطابق کوئی قانون اسلامی ہے یا نہیں، اینے کو فیصلہ کرنا تھا۔ معاملہ عدلیہ کے پاس اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسلام کو ریاستی مذہب قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اسلامی ورثہ اور جڑیں حکمرانی کے جدید تصورات کے ساتھ مل گئیں اور ایک اعتدال پسند سیاسی نظام اپنایا گیا تھا۔ آئین کا کام کرنا، ورکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ انتخابات کے نفاذ کے بعد کوئی انتخابات نہیں ہوئے۔ بالآخر 7 اکتوبر 1958 کو اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس نے 27 مارچ 1956 سے 7 اکتوبر 1958 تک قائم کیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ آئین کا کام ہوا تھا۔ یہ ہمارا آئین 1956 کا۔ تو آپ کو کویسچن آ سکتا ہے لانگ میں بھی، تو اس طرح زیادہ لانگ میں ہی آتے ہیں، لیکن شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں کہ 1956 کا آئین کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے، اگر تو لانگ میں آیا ہے تو زیادہ آپ نے اس کا کنسیپٹ زیادہ کلیئر کر دینا ہے، زیادہ مطلب کہ اسے 8-9 سینٹینسز میں لکھ دینا ہے، اور اگر وہ شارٹ میں آیا ہے تو آپ نے اسے 3 سے 4 سینٹینس میں لکھ دینا ہے، سینٹینسز میں لکھ دینا ہے۔ مطلب کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو کویسچن آیا ہے اس کے کتنے مارکس ہیں، مارکس کے حساب سے آپ نے اس کا سینٹینس لکھ دینا ہے۔ لیکن وہ آپ کا جو آنسر ہے، چاہے وہ شارٹ میں آئے یا لانگ میں، وہ آپ کا جامع ہونا چاہیے کہ آپ چاہے چھوٹا لکھیں، جو آپ اس کا شارٹ آنسر دیں، لیکن وہ اس شارٹ آنسر میں ہی آپ کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو اور پورا چیک کرنے والے کو سمجھ آ جائے اور وہ آپ کو مارکس بھی پورے دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو آ جائے کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا آئین۔ تو آپ لیکچر سنیں، ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں، اور جو آپ کو یاد رہتا ہے اس کے بعد پھر ایک بار اپنا ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں، تو پھر یہ آپ کے ذہن نشین اچھی طرح ہو جائے گا اور آپ اس کا اچھے سے وہ آنسر دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس ذرا انٹرسٹ لے کے آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے آپ کے مارکس آ جائیں گے۔ اور میری تو ہمیشہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ اور اسٹوڈنٹس، میں آپ کے لیے لیکچر بناتی ہوں، تو آپ بھی اب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو اور مجھے اور بھی اس طرح پھر موٹیویشن ملے گی، انشاءاللہ میں اور آپ کے لیے بناؤں گی۔ چلیں، اوکے، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ہی کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔